السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا جو معیار ہے وہ ہم نے غلط سمجھا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں یہ ذہن ہے کہ پیسہ ہے، عزت ہے، دولت ہے، شہرت ہے تو ہم کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو ہماری کوئی زندگی نہیں۔ میں ایک دفعہ یہ جو خانہ بدوش ہوتے ہیں نا، یہ ہماری زمینوں میں آ کے انہوں نے قیام کیا، تو میں صبح سیر کرتے ہوئے ان کے خیموں میں چلا گیا اور ان کو جمع کیا، تھوڑی سی ان سے بات کی۔ شاید انہوں نے پہلی دفعہ دین کی بات سنی، تو ان میں سے ایک کہنے لگا، ساڈی بھی کی زندگی ہے جی، اج ایتھے تے کل اوتھے، جتھے کوئی مر گیا اتھے ہی انہوں دب دیتا تے مڑ اگاں ٹر پے۔ یہ اس ان پڑھ سے لے کر پی ایچ ڈی تک لوگوں کا ذہن ہے کہ پیسہ، عزت، دولت، شہرت یہ کامیابی ہے، یہ نہیں ہے تو کوئی زندگی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میرا اللہ کامیابی کا معیار کیا بتاتے ہیں؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا یہ کامیاب ہے، وہ غریب و امیر و بادشاہ ہو۔ ناکامی کا معیار کیا بتاتا ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ میرے محبوب آپ انہیں بتا دیں، ناکام وہ ہے جو قیامت کے دن ناکام ہوگا، اور وہ ناکامی کیا ہے؟ وہ جہنم ہے۔ جو اس دن وہ ناکامی کیسے ہے؟ وہ فمن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ اس دن جن کی نیکیاں گھٹ گئیں، جو نیکیوں میں فقیر ہو گیا، جو میں آج کل فقیر ہو گیا، یہ بھی کوئی زندگی، یہ بھی کوئی بندن۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن جو فقیر ہوں گے، کس چیز کے؟ نیکیوں میں، یہی فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن ناکام ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن کا سکہ پیسہ نہیں، شہرت نہیں، دولت نہیں، بادشاہت نہیں۔ قیامت کا دن مالدار وہ ہے جس کے پاس عملوں کا اسلام ہے، نیکی ہے، اور ناکام وہ ہے جو اس سے خالی ہے۔ اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کامیابی ناکامی کا معیار وہ بنایا ہے جو اس کے اندر موجود۔ دنیا کی کامیابی تو پیسے سے سمجھی جاتی ہے، وہ کوئی سہیل ورگی کالونی بناوے تے ادھے بڑا بڑا پلازا بناوے، بھئی کیا زندگی ہے، بھئی کیا ترقی کی ہے، کیا ترقی کی ہے۔ یہ ادھوری ترقی ہے۔ میرے اللہ نے کامیابی ناکامی کا معیار وہ بتایا ہے جس میں غریب، امیر، عورت، مرد، پڑھا لکھا، ان پڑھ، دیہاتی، شہری، کالا، گورا، عربی، عجمی، سب ایک جیسی طاقت رکھتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ جسم
اس کی اور اس کے رسول کی فرما برداری میں جھکانا پڑتا ہے، یہ کامیابی میں ہے۔ اب اس میں غریب امیر، جسم تو اللہ نے سب کو دیا، جو معذور ہے ادھکل بھی ادھورا پدھورا ہے تو صحیح نہ۔ تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، دل دریا سمندروں ڈوگے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے جھیڑے وچے بیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ تو اس کا خلاصہ ہوا جو میں بتا رہا ہوں کہ انسان کو کامیابی کے لیے باہر کچھ بھی نہیں، سب کچھ اندر ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، جس کو ہمارے شاعر نے بڑے خوبصورت، شاعر مشرق جنہیں ہم کہتے ہیں اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ تو میرے بھائیو، کامیابی اور ناکامی اور قیامت کے دن کی عزت، اللہ کی قسم اس کا تعلق نہ ایسی کالونیوں سے ہے، نہ ایسے پلازوں سے ہے، اور نہ فقیری سے ہے، نہ فقیری سے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ 416 ہجری میں انتقال ہوا، 416۔ دنیا میں 4 بادشاہ بڑے گزرے ہیں، 4۔ ایک سکندر جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھا، اس کے بعد سلطان محمود غزنوی، اس کے بعد چنگیز خان، اور اس کے بعد تیمور۔ یہ 4 دنیا میں بڑے بادشاہ گزرے جن کی حکومت کی وسعت بہت بڑی تھی۔ بہت پہلے اشوک بھی گزرا ہے، لیکن وہ تاریخ میں اتنا محفوظ نہیں ہے۔ ان 4 کی تاریخ محفوظ ہے۔ 1974 میں، 416 ہجری 1974، کوئی 1000 سال کے قریب گزر چکا ہے، غزنی میں زلزلہ آیا تو اس کی قبر بیٹھ گئی۔ تو اس وقت ظاہر شاہ مرحوم کی حکومت تھی، تو انہوں نے کہا بھئی قبر کو دوبارہ بناؤ۔ تو جب قبر کو کھولا گیا تاکہ دوبارہ بنایا جائے، تو آپ حیران ہوں گے، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، اور اس کا جسم صحیح سلامت پڑا تھا۔ کوئی مسجد کا امام نہیں تھا، کسی خانقاہ کا پیر نہیں تھا، کسی مدرسے کا وہ مفسر محدث شیخ الحدیث نہیں تھا، کسی کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والا نہیں تھا۔ دنیا کے 4 بڑے بادشاہوں میں ایک بادشاہ گزرا ہے، اور حکومت کتنے کی؟ 33 سال۔ 33 برس کی حکومت کر کے 1000 سال کے بعد قبر پھٹی تو اس کا جسم ایسے تھا جیسے ابھی کوئی قبر میں رکھ کر گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی ترقی آدمی کو آخرت کی کامیابی سے نہیں روکتی، اپنا غلط استعمال انسان کو آخرت میں بھی ناکام کرتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی اسے ذلیل کرتا ہے۔ اور اپنے جسم کا صحیح استعمال، وہ دنیا میں بھی اس کو اللہ کی رضا دیتا ہے، اور آخرت میں بھی کامیابی کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی ناکامی کا معیار جو قرآن میں بتایا ہے وہ بالکل مختلف ہے، جو ہم سمجھے ہیں وہ بالکل مختلف ہے۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب کامیاب ہونے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کے علاوہ کسی بھی راستے پر چل کر آیا تو اللہ اسے قبول نہیں فرمائے گا۔ تو بھائیو، اللہ نے ہم پر کرم کیا کہ ہم ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں۔ ہماری بدقسمتی کہ ہمیں نادان علماء نے، نادان کی شرط لگا رہا ہوں، ہر شعبے میں نادان لوگ ہوتے ہیں۔ دفتروں میں رشوت لینے والے نادان لوگ، ہیرا پھیری کرنے والے بازار میں نادان لوگ ہیں، ملاوٹ کرنے والے منڈی میں نادان لوگ، چوری کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے، اڈے چلانے والے، یہ نادان لوگ ہیں۔ تو انسان بگڑا ہوا ہے تو ممبر پر بیٹھنے والے بھی کچھ نادان ہیں اور کچھ
سمجھدار ہیں۔ تو نادان لوگوں نے جب منبر پر بیٹھے انہوں نے ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا اور اتنی نفرت پیدا کر دی کہ اے کافر اے کافر اے کافر اے کافر، ادھے نال تسی مصافحہ بھی کیتا تے تہاڈا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ایسے الو اور ایسے عقل کے پیدل لوگ وہ موجود ہیں، انہوں نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا، اور مسلم کی بجائے کسی پر دیوبندی کا لیبل، کسی پر بریلوی کا لیبل، کسی پر شیعہ کا لیبل، کسی پر اہل حدیث کا لیبل، لکھاں لیبل بنا کے انہوں نے ہمیں ٹوٹے ٹوٹے کر دیا۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، شعبان کا مبارک مہینہ ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رجب کا پچھلا مہینہ جو گزر گیا نا، یہ جب آتا تھا تو آپ کہتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے، وبلغنا رمضان، اور یا اللہ آگے رمضان آ رہا ہے، یا اللہ ہمیں اس تک پہنچا دے۔ اور آپ شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، کبھی کبھی پورا مہینہ شعبان کے روزے آپ رکھتے تھے۔ اور 15 شعبان جو بہت مبارک رات ہے، اس میں آپ نے فرمایا اس کا قیام، رات کی تہجد اور دن کا روزہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت محبوب ہے۔ تو ہم مسلمان کے لیبل کو ہٹا کر، آپ دیکھو مسجدوں پہ لکھا ہوتا ہے بریلوی مسجد، دیوبندی مسجد، اہل حدیث مسجد۔ مسجد تو اللہ کی ہے۔ امام بارگاہ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا، غصے میں آ گیا، کہنے لگا اگر تو نے آج رات میرے ملک میں گزاری تو تمہیں 3 طلاق۔ پیچھے سر ناپ کے بہ گیا، اے میں کیا آخرت۔ تو اس نے علماء اکٹھے کیے، کہنے لگا جی میں نے بیوی سے کہا ہے تو نے رات میرے ملک میں گزاری تمہیں 3 طلاق، تو کوئی طلاق سے بچنے کی صورت ہے؟ تو علماء نے کہا ایک ہی صورت ہے کہ تمہارے ملک سے رات باہر گزارو۔ ملک اس کا فیصل آباد تک تھا اور ادھر کاشغر تک تھا، اور دنیا میں پھیلی ہوئی حکومت تھی، تو گھوڑے پہ تو یہ فاصلہ طے نہیں ہو سکتا، لہٰذا انہوں نے کہا یہ رات آئے گی طلاق ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگا ابو حنیفہ جو جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ، ان کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں، کہا ان کے شاگردوں میں کوئی ہے؟ ان کا ایک شاگرد ہے۔ اس وقت امام ابو یوسف بڑے غریب فقیر دھوبی کے بیٹے تھے، ان کا ایک ہے ابو یعقوب، ابو یوسف یعقوب ان کا نام تھا، کہا اسے بلاؤ۔ وہ آ گئے، انہوں نے ان سے پوچھا، ہارون رشید نے، اچھا اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا، ناجائز تجاوزات آج سے نہیں ہیں، بہت پرانے زمانے سے۔ ایک یہودی اس محلے میں رہتا تھا، بڑا سیٹھ، تو اس نے اپنے گھر کی دیوار توڑ کے نا گلی بیچ میں لے لی، گلی کو تنگ کر دیا، چھوڑی سی پر تنگ کر دیا۔ امام ابو یوسف نے اس سے کہا بھائی غریب لوگوں دا راہ نہ روک، ہمارے لیے گزرنے کا راستہ تو کھلا رکھ۔ تو اس نے بڑے تکبر سے کہا جب تو پالکی میں بیٹھ کے آئے گا تو کھول دوں گا۔ میں غریب بندے نے روٹی نہیں لبھی، پالکی اس زمانے کی معزز سواری تھی جو غلام اٹھاتے تھے، نوکر، اور اس میں وہ خواتین یا مرد نوابان جو ہوتے تھے وہ بیٹھ کے ایک محلے سے دوسرے محلے جاتے تھے، چونکہ اندر تو کوئی گھوڑے یا سواریاں تو چلتی نہیں تھیں۔ تو انہوں نے امام ابو یوسف کو بلا کے پوچھا، جی حضرت میں نے بیوی کو یہ کہا ہے تو نے میرے ملک میں رات گزاری تو تمہیں 3 طلاق، تو کوئی شکل ہے کہ طلاق نہ ہو؟ تو انہوں نے بغیر سوچے کہا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں ہوگی۔ تو علماء نے ان کو ایسے دیکھا، یعنی اکھیاں نال، بھئی ایک میں تو امام ابو یوسف نے جواب دیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے مسجد اللہ کا گھر ہے، ہارون دا نہیں ہے، ہارون رشید دا نہیں ہے، مسجد اللہ دی ہے، لہٰذا مسجد میں رات گزارے طلاق نہیں ہوتی۔ تو ہارون رشید اتنا خوش ہوا
انہوں نے کہا 1,00,000 درہم ان کو انعام دیا جائے اور ان کو چیف جسٹس آف عباسی کنگڈم بنایا جائے۔ اور جب وہ جانے لگے تو کہنے لگے ٹھہرو ٹھہرو، پالکی لے آؤ بھائی، پالکی۔ وہ پالکی آ، کہ ان کو پالکی میں بٹھا کے گھر چھوڑا جائے۔ جب وہ اپنی گلی کے کونے پر پہنچے تو کہنے لگے پالکی ایتھے رکھ دو، انہوں نے رکھتے تھے۔ کہا یہودی نو سدو، وہ یہودی 4 دن پہلے دی گل ہے، یہودی نے دیکھا شاہی غلام، شاہی پالکی تو کمبل لگ گیا۔ کہنے لگا دیکھ بھائی میں پالکی میں آ گیا ہوں، اب تو ہمارا راستہ کھول دے۔ کہا حضور بالکل، تم نے دیوار توڑ کے پیچھے کر دیا۔ بھائی ہم مسلم ہیں، ہم مومن ہیں۔ ہاں اس امت میں عقائد کا بھی اختلاف ہے، اعمال کا بھی اختلاف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ بھی کافر وہ بھی کافر۔ ہر مکتب فکر یوں سمجھ رہا ہے کہ بس میں ہی مسلمان ہوں، باقی سارے کافر ہیں۔ یہ دیکھو میں تمہیں ہاتھ جوڑتا ہوں، ایسے فتنہ پھیلانے والے مولویوں کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہو، ان کو لو دور ہو کے گزرو۔ اور ہر مکتب فکر میں اللہ کے نیک بندے اور صلح چاہنے والے، محبت چاہنے والے بے شمار ہیں، ان کی سن۔ تو بھائیو کامیابی کا معیار ہے اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی چیز کو اختیار کرے گا لگے گا مردود ہے۔ اسلام کیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی مبارک زندگی۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں۔ وَجَعَلَ الذُّلَّ وَالصِّغَارَ لِمَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو میرے اس راستے سے ہٹے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ یہ بھی میرے نبی کی حدیث ہے، اور میرے نبی کی زندگی اور میرے نبی کا اسلام تھوڑے سے وقت میں آپ کو سارا بتا دیتا ہوں، سارا مختصر۔ اسلام شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے اخلاق پر۔ یہ بلڈنگ مسجد ہو یا مندر ہو یا گھر ہو یا گردوارہ ہو یا گرجا ہو، کوئی اس کو کوئی نام نہیں دیتا جب تک چھت نہ پڑ جائے۔ تو ہمارے پاس جو اس وقت اسلام ہے وہ بنیادی اسلام ہے، صرف نمازی، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ بے جان ہے چونکہ چھت کوئی نہیں ہے، لیکن یہ بھی آخرت کے ہمیشہ کے عذاب سے بچانے والا ہے۔ اب چھت پہ جا کے چیز مکمل ہوتی تو اسلام کی چھت کیا ہے جہاں جا کے اسلام مکمل ہو جائے؟ تو میرے نبی کی دوسری حدیث اس کے ساتھ جوڑ لو۔ آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کی چھت بنا دوں، تمہارے اخلاق مکمل کر دوں۔ تو میں 2 لفظوں سے یہ بات کر رہا ہوں، ایک بنیا پہلی حدیث میں، ایک اتمم دوسری حدیث میں، کہ اسلام شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے اتمم۔ اتمم ہوتا ہے پوری طرح مکمل کرنا اور اچھی طرح مکمل کرنا۔ جیسے اس میں اب قالین بھی بچھ گیا ہے اور چھت بھی پڑ گئی ہے اور باقی چیزیں بھی آ گئی، اس کو کہتے ہیں اتمم۔ چھت پڑ جائے، لائٹیں نہ لگی ہوں، فرش نہ بنا ہو اور قالین نہ بچھو تو اتمم کا لفظ نہیں بولا جائے گا۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ میں تمہارے اخلاق کو پوری طرح مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور ادھر فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ تو بھائیو میرے نبی کا دین، میرے اللہ کا اتوارا ہوا اسلام مختصر 2 حدیثوں میں ہے، ایک کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور ایک اچھے اخلاق۔ ایک حدیث اور ساتھ سنا دوں تو اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں وہ سامنے آ جائے گا۔
میرے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مل اسلام، عمر بن عبسہ نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اطعام الطعام و طیب الکلام، سبحان۔ آپ نے فرمایا اسلام ہے میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ یہ نہیں کہ ہر بولتے گال کرنی، ہر بولتے گال کرنی، کھوتے انہوں میں گالیں کٹی جاندے ریڑیاں والے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اسلام کیا ہے؟ میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ پہلی حدیث میں اسلام کیا ہے تو آپ نے کہا نماز پڑھنا، کلمہ پڑھنا، روزہ رکھنا، حج زکوٰۃ دینا، حج، یہ ابتدا ہے۔ اب انتہائی اسلام اخلاق پر ہے۔ تو اب یہ جو سوال کرنے والا ہے نا، یہ آخری حج کے موقع پہ سوال کر رہا ہے۔ آخری حج میں ملاقات ہو رہی ہے۔ الیوم اکملت لکم عرفات میں نازل ہو چکی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ تو اب میرے نبی مکمل دین کی شکل بتا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اطعام الطعام و طیب الکلام، کھانا کھلانا، میٹھا بول بول۔ اللہ کو بخیل سے پیار نہیں ہے، سخی سے پیار ہے، چاہے وہ غافل ہو۔ اور بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں، چاہے رات کا تہجد گزار، دن کا روزے دار ہو۔ چاہتا نہیں پیو گے، پہلے ہی نہیں کہہ دیتا ہے، چاہتا نہیں پیو گے، اگلا شرم میں چاہتا جی نہیں جی بس رہن دے، روٹی تو نہیں کھاؤ گے، روٹی تو نہیں کھاؤ گے، بخل کا دورہ۔ ہمارے بچپن میں جب یہ سڑکیں کچی ہوتی تھیں تو مسافر آ کے ڈیروں میں ٹھہرتے تھے۔ تو ہمارا ایک کلچر تھا دیہاتی، اور یہ بھینسیں گائیں بہت زیادہ ہوتی تھی۔ تو رات کو آنے والے مسافروں کو یا مہمانوں کو دودھ پلایا جاتا تھا، روٹی کھلا دی مغرب کے فوراً بعد، اور عشاء کے بعد نوکر جاتا تھا اور سب کو دودھ پلاتا تھا۔ یہ ہمارا ایک کلچر تھا۔ تو گلاس ہوتے تھے اتنے بڑے بڑے، 3 پا دا گلاس ہوتا ہے۔ ہمارے دادے کے زمانے کا ایک بزرگ ہوگا گیا مہمان، ہمارے دادا اور اس کے والد آپس میں بہت تعلق، آگے بہت تعلق، وہ پرانی عمر کے۔ تو نوکر گیا دودھ پلانے، اب گلاس آ گئے ایڈے ایڈے، پہلے گلاس ہوتے تھے اتنے اتنے تانبے دے، چاچا لال ہو دا نہ ہوئے، پوچھو اس نے دودھ ڈال کے دیا نا تو کہتا پتر میں نہیں پیندا۔ اس نے کہا چاچا کیوں؟ کہ پتر یہ دو ود پیواں تو دو پیواں تو میرا گزارا نہیں ہوندا، تے دو تو ود پیواں تو بے غیرت بنا، تے گلاس ہے نہیں، گلاسی ہے، جا بھجا میں نہیں پیندا۔ تو آج کل کی مہمان نوازی ہے، چائے تو نہیں پئیں گے، پہلے ہی نہیں کیتی جاندی، گڈی بھی تیار ہے تے کھانا بھی تیار ہے، کی کرو گے؟ وہ جو میں گڈی تے ہی جانا۔ ہمارے بچپن میں رات 12 بجے مہمان آتا تھا تو ہماری دادیاں نانیاں کہتی بسم اللہ بسم اللہ، برکت آ گئی، برکت آ گئی، برکت آ گئی۔ آج دن کے 12 بجے میں مہمان آ جائے تو ہماری بیگمات کہتی ہیں بتائے بغیر آ جاتے ہیں، منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، بتائے بغیر آ جاتے ہیں، منہ اٹھا کے، حالانکہ جب کہ آج کل پکانا کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے۔ تو بخل کا زمانہ آ گیا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا پوچھ اسلام کیا ہے؟ کہا کھانا کھلانا۔ چلو ایک آدمی غریب ہے، اس پر روٹی کوئی نہیں، میٹھا بول تو بول سکتا ہے، زبان تو اللہ نے سب کو دی ہے۔ تو اگر ہم نے کہا میٹھا بول، کھانا کھلا۔ کھانا ہر آدمی یقینی بات ہے نہیں کھلا سکتا، کہ اتنے کم وسائل ہیں کہ خود ہی وہ چٹنی سے روٹی کھاتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، لوگوں کی برداشت کرنا اور معاف کرنا۔ یہ بھی اخلاق، پانی دینا یار۔
اس نے پوچھا مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو اب دین مکمل ہو چکا نا، تو چھت بتائی جا رہی. اب نے کہا صبر و سماحہ، برداشت کرنا لوگوں کی، میں بدلہ لے کے چھڑوں گا نہیں، یہ ایمان کی اعلیٰ تصویر نہیں ہے. آپ نے کہا صبر کرنا، پھر صرف صبر نہیں کرنا، والسماحہ، اور معاف کرنا. سبحان اللہ، کیا خوبصورت ایمان بتایا. اور میرے نبی نے کر کے دکھایا. 21 برس جو قتل کے منصوبے بناتے رہے، 21 سال مکے والے. جب آپ نے مکہ فتح کیا تو آپ نے ایک بول میں کہا جاؤ میں نے سب کو معاف کیا. آپ تبوک کے سفر سے واپس آ رہے تھے، آپ سوئے ہوئے تھے، صحابہ بھی سوئے ہوئے تھے. تو ایک بدو کافر کہیں سے آیا، غورس اس کا نام تھا. اس نے آپ ہی کی تلوار اٹھا کے آپ کی پسلی میں ماری یہاں. اب اٹھ کے بیٹھ گئے، دیکھا تو وہ تلوار لے کے کھڑا، اور یوں کر کے کہنا 10 ہن تینوں کون بچاوے گا؟ تو آپ نے کہا اللہ. تو اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار گر گئی. تو آپ نے تلوار اٹھا کے یوں سیدھی کی، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا میں تو ہی بچائیں گا. تو اللہ تو پتہ ہی کوئی نہیں. وہ کہنے لگا میں تو ہی بچائیں گا، مہربانی کر دے. سبحان اللہ. اب دیکھو کیا کرنے آیا ہے، مارنے پیٹنے نہیں، قتل کرنے آیا ہے. آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں پڑھتا. تو آپ نے کہا جاؤ معاف کیا. سبحان اللہ، جاؤ معاف کیا. اسلام مکمل کہاں ہو رہا ہے. پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ دھیان نال سنیں جی، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان. میرے نبی کا جواب، جو سارا دن مصلی پہ بیٹھا رہے، جو ہر سال حج عمرہ کرے، جو مسجد سے نہ نکلے، جو رات کو قرآن پڑھے، دن میں روزے رکھے. نہیں، سنو غور سے سنو. من سلم المسلمون لسانہ و یدہ، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان فیصل آباد کا وہ ہے جو اپنے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے، جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے. سبحان، کیا بات. میرے نبی سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے محلے میں ایک خاتون رہتی ہے، رات کو تہجد پڑھتی ہے، دن میں روزے رکھتی ہے، پر اس کی زبان بہت سخت ہے، بہت بےزتی کرتی. آپ نے کہا جہنم میں جائے گی. کہا جی ایک خاتون ہے جو نہ نفلی روزہ، لیکن اس کی زبان کا بول بڑا میٹھا ہے، کہا وہ جنت میں جائے گی. تو سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے؟ پھر اس نے پوچھا ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا مومن کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا ہے. کیونکہ تکلیف نہ پہنچانا اخلاق کی ایک صفت ہے، اور اخلاق کی بے شمار اقسام. میرے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے. ایک صفت بھی کسی مسلمان مرد عورت کے اندر ہوگی تو جنت میں چلا جائے گا. سامنے ابو بکر بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ کو میرے اندر بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے اندر ساری ہے، ساری تیرے اندر ساری. تو ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی. اور عبادت بھی مسلمان کو اخلاق تک پہنچاتی ہے. اب سنو قرآن سے، اللہ تعالیٰ انسان کسے کہتا ہے؟ ایمان والوں کو. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو اللہ کو نہ مانے، جو اللہ کہ دین کو نہ مانے. آپ نے کہا وہ سب سے بدترین مخلوق. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیں انسانیت میں داخل کرتا ہے. انسان ہے ہی وہ
جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہو میرے رب کے نزدیک نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ بول بھائی ہاں. میرا اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا، اب آئی نہیں چل رہا، تھوڑی آواز ہے. نماز کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تم نماز پڑھو، یہ تمہیں بد اخلاقی سے بچائے گی اور یہ تمہیں گناہوں سے بچائے گی. تو نماز بھی انسان کو اخلاق تک لے جا رہی ہے، فحاشی سے بچائے گی، گناہوں سے بچائے گی، اخلاق کی طرف سفر. روزہ آ رہا ہے، روزہ کس لیے ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزہ فرض کیا ہے جیسے پہلوں پہ کیا تھا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. تقوی والے کون ہیں؟ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ میرے بندو دوڑو جنت کی طرف جو تقوی والوں کے لیے. متقی کون ان دن تقوی والے یا اللہ کا؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کا جو میرے نام پہ سخاوت کرتے ہیں، چاہے تنگ دست ہوں چاہے پیسے والے ہوں، چاہے تھوڑا مال ہوئے چاہے زیادہ مال ہوئے، وہ میرے نام پہ خرچ کر دینا. الکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تقوی والے ہیں. تو روزہ بھی اخلاق پہ لے جا رہا ہے. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، میرے رب نے کہا حج کا ارادہ کر لیا ہے تو زبان کی گندی، زبان کا گندا لہجہ اور زبان کے گندے بول سے بچو، لڑائی سے بچو، گناہوں سے بچو. تو حج بھی میٹھے بول پہ لا رہا ہے، لڑائی سے بچنے پہ لا رہا ہے، نافرمانی سے بچنے پہ لا رہا ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، میرا رب فرما رہا ہے میرے محبوب ان سے زکوٰۃ لیں اور ان کو پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں، ان کو ایک اچھا انسان بنائیں. زکوٰۃ ہو اخلاق بنتے ہیں، روزہ ہو اخلاق بنتے ہیں، حج ہو اخلاق بنتے ہیں، نماز ہو اخلاق بنتے ہیں، کلمہ ہو انسان بنتا ہے. یہ اتنا زور کیوں دیا ہے اخلاق پر کہ میرے بھائیو اچھا معاشرہ جو وجود میں آتا ہے وہ ایک دوسرے کو معاف کرنے سے وجود میں آتا ہے. مسجد نماز کے لیے ہے اور نماز ایک انفرادی عمل ہے جو کر کے میں گھر چلا جاتا ہوں، دفتر چلا جاتا ہوں، پڑھوں نہ پڑھوں، نہ پڑھنے کا گناہ مجھ پر، پڑھنے کی نیکی مجھ پر. لیکن اگر میرے اخلاق برے ہیں، روزہ میری چیز ہے، رکھوں اجر، نہیں رکھوں پکڑ، زکوٰۃ دے دوں اجر نہ دوں پکڑ، حج کر لوں اجر نہ کروں پکڑ. صرف میری ذات سے کے گرد ہے نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی. لیکن برے اخلاق جتنا معاشرے میں میرا اثر ہے وہاں سب تباہی پھیلا دیں گے، اور اچھے اخلاق جتنا معاشرے میں میرا اثر ہے وہاں خوبصورتی کو پھیلا دیں گے. عبادت چھپ جاتی ہے. میں نے فجر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی آپ کو پتہ ہے؟ بولو، آپ نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ مجھے کوئی پتہ ہے نہیں ہے. لیکن یہاں بیٹھ کے اللہ نہ کرے میں فرقہ واریت کی بات کروں، آپ سب کو پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا کہ مولوی اگلا رہے ہیں. اور یہاں بیٹھ کے میں محبت کی بات کروں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق بتا رہا ہے. تو اخلاق چھپتے نہیں، برے ہوں یا اچھے ہوں ظاہر ہوتے ہیں. اور سب سے زیادہ اس آدمی کا خاندان، جس آدمی کو بدتمیزی کی عادت ہے
وہ بیوی کے دل کو برباد کر دے گا، ماں باپ کے دل کو برباد کر دے گا، اولاد کو برباد کر دے گا، دوستوں کو، نوکروں کو برباد کر دے گا۔ اس کے نوکر سامنے کہیں گے میاں صاحب، شیخ صاحب، سیٹھ صاحب، خان صاحب، اتھے جا کے گالی کڈن۔ اور جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کو خوبصورت بنا دیتا ہے، رشتوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے، ملازموں کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اپنے کاروبار کو، اپنی زندگی کو، ہر پہلو اس کا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اچھے اخلاق لباس کی طرح ہیں جو میرا ہر عیب چھپا لیتے ہیں، اور برے اخلاق ننگے آدمی کی طرح ہے جس کا ہر عیب سامنے آ جاتا ہے۔ تو بھائیو، رمضان المبارک قریب ہے، 15 شعبان بھی قریب ہے، آج غالباً 13 ہے، 14 ہے، آج 14 ہے، تو کل کا روزہ رکھو، اور رات کو اللہ سے مانگو تو دعائیں قبول ہیں۔ اور اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ میں سب کی بخشش کرتا ہوں جو اٹھے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، 5 آدمیوں کے سوا، 5 انگلیاں۔ پہلا سنو، مشرک، دوسرا شاحن، دل میں بغض کینہ رکھنے والا، تیسرا المسبل، متکبر، تکبر کرنے والا، چوتھا عاق لوالدیہ، والدین کو برباد کرنے والا۔ ایک ہوتا ہے کبھی کبھی اونچا بول ہو جائے، گستاخی کا، اس کو نافرمانی کہتے ہیں۔ عاق ہوتا ہے پھاڑ دینا، ایسا پھاڑنا کہ جڑ نہ سکے، جو والدین کے جگر چیر دے اور ان کے کلیجے جلا دے، اس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ وَمُدْمِنُ خَمْرٍ، اور روز شراب پینے والا، روز شراب پینے والا، عادی نشے والا، ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ بخشش نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ شرک سے توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں ہے، یہ کینہ اپنے دل سے نہیں نکالتا، معافی نہیں ہے، یہ تکبر نہیں چھوڑتا، معافی نہیں ہے، یہ والدین کی نافرمانی نہیں چھوڑتا، معافی نہیں ہے، یہ شراب نہیں چھوڑتا، معافی نہیں ہے۔ اگر یہ چھوڑ دے سب معاف۔ ادھر یہ توبہ کرتا ہے، ادھر اللہ سارے گناہوں کو دھو کے پاک کر دیتا۔ اور اللہ کی رحمت اتنی طاقتور ہے کہ میرا رب فرماتا ہے، یہ تو میں نے 5 غلطیاں بتائی ہیں، لیکن میرا رب فرماتا ہے میرا بندہ، میں تجھے عمر بھی دیتا ہوں، طاقت بھی دیتا ہوں، تو اتنے گناہ کر کے زمین فیصل آباد کی سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، سوری دنیا گناہ گار ہو جائے نا تو آسمان کیا چاند تک بھی گناہ نہیں جا سکتا۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک مرد عورت اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ مجھے کہے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کر دوں۔ تو بھائیو، یہ رات بھی معافی مانگنے کی ہے۔ اور اگر رمضان کا مہینہ تو پورا معافی کا مہینہ ہے کہ دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان قید۔ آپ دیکھتے نہیں نمازی کیوں بڑھ جاتے ہیں رمضان شریف میں؟ کہ وہ نامراد قید ہو جاتے، تو کسی کو زنجیروں میں باندھو وہ چل تو نہیں سکتا، چھوڑ دو زنجیریں تو چل پڑے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، کوئی دعویٰ نہ کرے، لیکن جو تھوڑا سا غفلت میں ہوتا ہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے، انہوں تو شیطان بن کے جاؤں ہی نہیں دیتے۔ جمعے جاواں گے، جمعے کئی جمعہ بھی نہیں پڑھتے، عید تے جاواں گے، کوئی عید بھی نہیں پڑھتا۔ یہیں یہ ایک نگینہ سینما کے مالک نے بیان کروایا تھا، اور اس نے بعد میں اس سینما کو گرا دیا، آج کل وہ کینیڈا میں ہوتا ہے۔ تو وہ سینمے کا جو تھا نا مینیجر، وہ میرے پاس آیا، کہا مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی ہے۔ وہاں ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد بیان ہوا، بیان کے بعد وہ اتنا ہنگامہ ہوا کہ رش بہت تھا، تو وہاں نماز پڑھی نہیں جا سکے۔ ہم نے کہنے لگا، میں چل رہا تھا میرے ساتھ ساتھ، مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا جی یہی کہ آج زندگی دی پہلی نماز پڑھی، ہوگا راؤنڈ اباؤٹ 40-45 سال کا۔ میں کہا
پہلی نماز، ہاں جی پہلی نماز، جمعہ پڑھے نہیں کدی نہیں، عید نہیں کدی نہیں، اج پہلی نماز تواڈے پیچھے پڑھی ہے۔ شیطان جب قید ہوتا ہے تو زنجیریں کھل جاتی ہیں، تو نمازی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو گھٹتے ہیں نا تو شیطان کی وجہ سے نہیں، اپنی عادت اور سستی کی وجہ سے۔ پہلے 2-3 دن بڑا جوش ہوتا ہے، پھر اس کے بعد گھٹتے 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 ادھے کو پھر نکل جاندے ہیں، ادھے رہ جاندے ہیں۔ تو تراویح میں پہلے پوری مسجد بھرے گی، پھر ایک صف جائے گی، پھر دوسری جائے گی، پھر تیسری جائے گی۔ تو بھائیو یہ رمضان آ رہا ہے، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز 5 وقت سارا سال فرض ہے، لیکن روزے کی برکت سے کیا ہوتا ہے، شیطان قید ہو جاتا ہے تو وہ سارے بھاگے بھاگے آ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سے مانگ لو اس رمضان میں کہ یا اللہ ایسی توفیق دے کہ موت تک نماز نہ چھوٹے۔ رمضان میں بہت سے لوگ رشوت لینا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہن رمضان شریف آ گیا، رمضان شریف بھی تو آیا ہے، لیکن اصل میں شیطان قید ہوا ہے تو اب کہہ رہا نہیں ہوں رشوت نہیں لینی، مہینے بعد لواں گے۔ ڈنڈی مارنے والا کہتا ہے نہیں صحیح تولنا ہے، پھر رمضان تو بعد کٹھی کسر کر لواں گے۔ وہ کیا وجہ ہے پیچھے؟ ایک تو رمضان کی برکات ہیں، اور ایک شیطان کا قید ہونا ہے، اور ایک جنت کے دروازوں کا کھل جانا، دوزخ کے دروازوں کا بند ہونا، اللہ کے عرش کا پہلے آسمان پہ مستقل ڈیرا ڈال دینا، اور پھر اعلان کرنا ہے کوئی بخشش آنے والا ہے، کوئی معافی مانگنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی جنت مانگنے والا ہے، کوئی دنیا مانگنے والا، آؤ مانگو۔ اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اے بھلائی کے چاہنے والے شاباش آگے بڑھا، اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے اے برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس آ جا، بس کر اور واپس آ جا۔ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، رمضان کے لفظ کا مطلب ہے جل جانا۔ جلنے کا مطلب کیوں ہے اس میں کہ رمضان میں اللہ سارے گناہوں سے اپنے بندوں کو پاک کر دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، جس سے وہ پاک ہو کر جو سونا آگ میں جل کے خالص ہو کے باہر آتا ہے، روزہ رکھنے والا بھوک کی آگ میں جل کے خالص ہو کے باہر آ جاتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرماتا ہے۔ تو میرے عزیزو رمضان شریف آ رہا ہے، اپنے دل کو کینہ سے صاف کرو، بغض سے صاف کرو، نفرت سے صاف کرو، کسی سے لڑے ہوئے ہو اللہ کے واسطے صلح کر لو، یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے، محبت کر کے جاؤ تو اللہ بڑے اونچے عالی درجات نصیب فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ موقع دے تو رمضان میں ایک 3 دن تبلیغ میں اللہ کے راستے میں ضرور لگا لینا۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو؟ سنتیں پڑھ